بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، کوئی بھی صحابی ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ اپنی طرف سے ان کی کوئی شان کم کرے یا زیادہ کرے، کسی کو گھٹائے یا کسی کو بڑھائے۔ یہ بھائی بہت سیریس مسئلہ ہے۔ جو کچھ کسی بھی صحابی کے بارے میں معتبر کتب میں درج ہے، اس میں نہ ہی کوئی ایک لفظ اضافہ کرنا چاہیے، نہ کوئی کمی کرنی چاہیے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا یہ معتبر جو سیاستہ کی کتابیں ہیں ان میں جو کچھ درج ہے بس اتنا ہی بیان کرنا چاہیے، تو نہیں تو کسی صحابی کی شان کوئی کم کرے یا کوئی کسی میں اضافہ کرے تو وہ پھر اس کے اسلام میں شک ہو جائے گا، اس کے ایمان میں کمی آ جائے گی، تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، یہ فرقے بنے ہی اسی طرح ہیں۔ قرآن میں بھی یہ اس طرح کرتے ہیں، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق انہوں نے ترجمے کیے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی اسی طرح یہ اپنی طبیعت کی حدیثیں، کوئی فرقہ کوئی حدیثیں ان کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، کوئی دوسری کو اہمیت دیتا ہے۔ لیکن یہ جو سیاستہ میں موجود ہیں بھائی، ان کے متعلق اپنی رائے نہ قائم کی جائے۔ اس طرح یہ معاویہ بن ابی سفیان جو ہے، اس کے بارے میں یہ کسی نے لکھا، بلکہ ایک تقریر تھی کہ اس کے بغیر تو قرآن مکمل نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ مشکوٰۃ شریف 3 جلد اسماء الرجال اور 822 نمبر پر معاویہ بن ابی سفیان کا ذکر ہے۔ تو اس میں یہ لکھتے ہیں صاحب مشکوٰۃ، انہوں نے پوری تحقیق کے ساتھ لکھا ہے سب صحابہ کے بارے میں جو المعروف ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کیا، کہاں کے تھے۔ تو اس میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ معاویہ ہیں، معاویہ بن ابی سفیان، یہ معاویہ ہیں ابی سفیان کے بیٹے، قریشی اور اموی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ہند بنت عتبہ ہے۔ یہ خود اور ان کے والد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں اور مؤلف القلوب میں داخل تھے۔ مؤلف القلوب کو سارے سمجھتے ہی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کی کتابت کرنے والوں میں حضرت معاویہ کو بھی شامل کرتے ہیں، لیکن انہوں نے وحی بالکل نہیں لکھی، البتہ آپ کے چند خطوط انہوں نے لکھے ہیں۔ ابن عباس اور ابو سعید نے ان سے روایت کی۔ اپنے بھائی زید کے بعد شام کے حاکم مقرر ہوئے، یعنی ان کے بھائی وصال کر گئے تو پھر یہ شام کے حاکم یعنی گورنر مقرر ہوئے، اور حضرت عمر کے زمانہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہی ان کو مقرر کیا تھا۔ ان کے زمانہ سے وفات تک حاکم ہی رہے۔ یہ کل مدت 40 سال ہے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں تقریباً 4 سال، اور حضرت عثمان کی پوری مدت خلافت، اور حضرت علی علیہ السلام کی پوری مدت خلافت، اور ان کے بیٹے حضرت حسن کی مدت خلافت، یہ کل 20 سال ہوئے۔ اس کے بعد حضرت حسن بن علی علیہ السلام نے 41 ہجری میں یعنی ان کو سپرد کا خلافت حکومت ان کو سپرد کر دی، تو حکومت مکمل طور پر ان کو حاصل ہو گئی، اور 20 سال تک پورے یعنی عرب جتنے بھی ملک جو تھے وہ مسلمانوں کے قبضے میں تھے، وہ ان کے ہاتھ میں رہی۔ بمقام دمشق رجب سن 60 ہجری میں 75 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آخر عمر میں ان کو لقوہ کی بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہا کرتے تھے، یعنی پچھتاتے تھے کہ کاش میں وادی ذی طوی یعنی ایک دور دراز کا علاقہ تھا، میں قریش کا ایک آدمی ہوتا
اور یہ حکومت وغیرہ کچھ نہ جانتا۔ یہ تو ہے مشکوٰۃ شریف، اسماء و رجال کا باب ہے، اس میں یہ ان کے حالات درج ہیں۔ تو آگے ہے بخاری شریف، پہلی جلد 438 نمبر حدیث ہے کہ ہم سے مسدد بن مسرد نے بیان کیا کہ ہم نے عبدالعزیز ابن مختار نے خالد نے انہوں نے اکرمہ سے انہوں نے کہا ابن عباس نے مجھ سے اور اپنے بیٹے علی سے کہا کہ دونوں مل کر ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان کی حدیثیں سنو۔ ہم گئے دیکھا تو وہ اپنے باغ کو درست کر رہے تھے۔ ہم کو دیکھ کر انہوں نے اپنی چادر لی اور گوٹ مار کر بیٹھے، پھر حدیث بیان کرنا شروع کی۔ یہ دیکھ لیں، یہ بخاری شریف جلد اول 438 نمبر حدیث ہے کہ مسجد نبوی کے بنانے کا ذکر آیا۔ کہنے لگے مسجد بنتے وقت ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے اور عمار دو دو اینٹیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار کو دیکھا تو لگے ان کے بدن پر سے مٹی جھاڑنے اور فرمانے لگے ہائے افسوس، عمار کو باغی لوگ مار ڈالیں گے، یہ تو ان کو بہشت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ اور ابو سعید نے کہا عمار کہا کرتے تھے میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس کی تفسیر میں وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں اس حدیث کے ساتھ ہی پہلی جلد میں اس حدیث کے ساتھ ہی آگے کہ عمار بن یاسر بڑے جلیل القدر صحابی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانصار تھے، جیسا آپ نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ عمار جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کی طرف تھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ والوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے۔ حدیث سے صاف نکلتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اس وقت برحق امام تھے اور معاویہ اور ان کا گروہ باغی تھے۔ عمار ان کو بہشت کی طرف بلاتے تھے، یعنی امام کی اطاعت کی طرف، اور وہ عمار کو دوزخ کی طرف کھینچتے تھے، یعنی امام برحق کی نافرمانی اور سرکشی کی طرف، جو دوزخ میں جانے کا سبب ہے۔ کیونکہ علی علیہ السلام کی شان میں نبی علیہ السلام کی بہت احادیث مبارکہ ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا یہ آپ ترمذی شریف میں مناقب علی علیہ السلام میں دیکھ سکتے ہیں کہ علی کا دشمن کافر ہوگا یا منافق، مومن علی کا دوست ہے۔ آپ نے پھر فرمایا اگلی حدیث میں کہ اے رب کریم میں علی سے محبت رکھتا ہوں، آپ بھی علی سے محبت رکھیں، اور جو علی سے محبت رکھے اس سے بھی محبت رکھو۔ تو اس طرح بھائی یہ سب چیزیں جو سرکار نے بیان فرمائی ہیں ان کی روشنی میں خود ہی دیکھے ہر آدمی، لیکن اپنی طرف سے کسی کی شان میں یا کسی کی توہین میں اگر کوئی لفظ کہے گا صحابی کی شان میں یا اس کی توہین میں تو اس کے ایمان میں خلل آ جائے گا۔ تو اللہ رسول قرآن و حدیث کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔